الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ذوالقعدہ کا مہینے کا آغاز ہو چکا. اس ماہ مقدس میں سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا تھا. معاہدہ صلح حدیبیہ. اس کے پس منظر میں جو واقعات اور حالات تھے، آج کے مختصر وقت میں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے بیت اللہ کے پاس سے جب گزرے، بیت اللہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا: میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کر جانے کو، لیکن ظالموں نے میرے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب یہ کلمات اور جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو مخاطب فرما کر ارشاد فرما رہے تھے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. بیت اللہ سے محبت ایک عام مسلمان کو فطری محبت ہے. پھر وہ بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر جس کو بسایا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کو چھوڑ کر جانا اور یہ بھی اندازہ نہ ہو کہ واپسی پھر کب ہوگی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے 6 سال گزر گئے ہیں، 6 ہجری کو یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے 4 خوابوں کا ذکر اپنے کلام میں ارشاد فرمایا۔ ایک وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اور اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد نے پھر تعبیر دی، اے میرے لخت جگر، یہ خواب آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ جب کسی کو قدر و منزلت اور شان و شوکت اللہ عطا فرما رہا ہو تو ایسے شخص کے حاسدین بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید تھے تو وہاں کے بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ دبلی پتلی گائیاں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سے دی تھی۔ ایک وہ خواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے معصوم لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا تھا، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ اور اسی طرح ایک خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مکہ مکرمہ سے جب آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، 6 سال گزرنے کے بعد آپ نے یہ خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں، قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، کوئی امتی یہ خواب دیکھے کہ اب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ اندازہ لگائے کہ جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی تو میں بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ اس کے لیے ایسا کرنا ناجائز ہے، اس لیے کہ نبی کا خواب اور امتی کے خواب میں فرق ہے۔ جس طرح نبی کی نیند میں امتی کی نیند میں فرق ہے۔ نبی جب نیند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنام عینی ولا ینام قلبی، میرا دل بیدار رہتا ہے، میری آنکھیں نیند کرتی ہیں۔ امتی جب سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سو کر اٹھے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ امتی اور نبی کی نیند میں فرق ہے۔ ایسے ہی نبی کے خواب میں اور امتی کے خواب میں فرق ہے۔ امتی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب ہمیشہ وہی ہوا کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ تیاری کرو، جس نے عمرہ کے لیے جانا ہے تو 1400 سے 1500 صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت صحابہ نے عمرے کا احرام باندھ لیا مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہوئے، تاکہ مکہ والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ لڑائی کے لیے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور بھی ساتھ لے لیے۔ یہ ہدی کے جانور کیا ہوتے ہیں؟ جو بندہ جاتا ہے حج یا عمرہ کے لیے تو اس کے لیے 3 قسم کا حج ہوتا ہے۔ ایک حج افراد، یعنی وہ صرف جا کر حج کرتا ہے، ساتھ عمرہ نہیں کرتا، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، یہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے۔ اور ایک ہے حج اور عمرے کا احرام دونوں کا اکٹھے باندھ لینا، احرام باندھا، اسی احرام سے عمرہ بھی کیا، اسی احرام سے حج بھی کیا، تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی قربانی لازم ہے۔ اور ایک ہے حج تمتع، عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ سارے ارکان ادا کرنے کے بعد
عمرے کا احرام کھول دیا، حلق کروا لیا، سر مڈوا لیا، پھر دوبارہ سے حج کا احرام باندھا۔ یہ جو پاکستان والے حج کرتے ہیں یہ یہی کرتے ہیں، پہلے جا کر عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، قربانی وہاں کر نہیں سکتا، تو اللہ نے قرآن پاک میں اس کا حل ارشاد فرمایا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج اور عمرہ دونوں کا حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، اسے چاہیے کہ وہ ہدی کا جانور ساتھ لے جائے۔ لوگ اپنے جانور ساتھ لے آیا کرتے تھے، اب جانور جب ساتھ لاتے تھے تو اس جانور کے لیے یہ ایک قلادہ اس کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، ایک چمڑے کا پٹے کی شکل میں ہوتا تھا یا چھوٹا کوئی جوتا ہوتا تھا اس کی شکل میں، تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ حرم میں قربان ہونے کے لیے جانور کو لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہدی کا جانور نہیں لے آ سکتا، استطاعت نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر اس کے لیے اللہ نے حل یہ ارشاد فرمایا کہ 3 روزے وہاں پر رکھے حرم کے اندر، اور 7 روزے جو ہیں وہ واپس آ کر رکھ لے، تو یہ اس قربانی کا بدل ہو جائے گا۔ جو حج تمتع کیا ہے، قربانی کی استطاعت نہیں واجب قربانی کی، تو یہ روزے رکھ لے، 3 وہاں اور 7 روزے یہاں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ ارشاد فرما دیا کہ یہ اس کے لیے ہے جو باہر سے آئے، جو حرم والے ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ ہدی کا جانور ساتھ نہیں لائیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدی کے جانور بھی ساتھ لے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آ رہے تھے نا عمرے کے لیے، حج کے لیے تو نہیں آ رہے تھے، تو آپ نے ہدی کے جانور کیوں ساتھ لیے ہیں؟ عمرے میں تو قربانی نہیں ہوتی نا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے عمرے کی نیت کے لیے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ ہم راستے میں ان جانوروں کو ذبح کریں گے اور احرام کھولیں گے یا وہ روک دیں گے، ابھی تو حالات کا نہیں پتا تھا۔ آپ ادھر سے عمرے کے لیے آ رہے ہیں، جانور ساتھ لیے ہیں، جانوروں کا لے جانا واجب نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جانور ساتھ کیوں لا رہے ہیں؟ سوال سمجھے ہو؟ جانور اس لیے لائے جا رہے تھے، آپ نے احرام بھی پہلے باندھے تھے مدینہ پاک سے، تاکہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں۔ لڑائی کا ماحول بنا ہوا تھا، صحابہ کے دل میں بیت اللہ کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور جب جانور ساتھ لے لیے، پھر جانوروں کے گلے میں ہدی کے وہ جو قلادے تھے وہ بھی ڈال دیے، تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ حرم کے جانور جا رہے ہیں۔ جب یہ قلادے ان کے گلے میں ڈال دیے جاتے تھے، پھر کوئی ڈاکہ نہیں مارتا تھا، کوئی ان جانوروں کو چھیڑتا نہیں تھا کہ یہ حرم کے جانور ہیں، یہ عزت والے، ان کا ہر کوئی احترام کرتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ وہ بیٹھ گئی، بڑی کوشش کی نہ اٹھی۔ آپ نے فرمایا خذوها، اسے چھوڑ دو، فإنها مامورہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم شدہ ہے، یہ معمور کی گئی ہے، اب یہ نہیں اٹھے گی۔ پانی کی قلت ہو گئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے کہ یہاں پانی نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا کتنا پانی ہے؟ مشکیزوں سے دیکھا گیا، بمشکل 1 پیالہ پانی نکلا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس پانی کے پیالے میں ڈال دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا پانی کا پیالے سے پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور 1500 صحابہ نے وہاں سے وضو بھی کیا، پیا بھی سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لاکھوں لوگ بھی ہوتے تو کبھی اس پانی نے ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ ایک وقت کا منظر تھا۔ پھر دوسرے وقت میں پھر صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، وہ پیالے والا بھی ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ کنواں ہے یہاں، اس میں پانی کے نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیر لے آؤ۔ تیر لایا گیا، آپ نے تیر مارا اس کنویں میں، اور کنویں کا پانی منڈیروں تک آ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اونٹوں کو بھی پلایا، خود بھی پیا، جب تک رہے وہاں اس کنویں سے پانی استعمال کرتے رہے۔ کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان وہاں سے آ رہے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ عثمان جا کر آپ ان سے گفت و شنید کرو، ان سے بات کرو کہ ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آس پاس کے قبائل دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے اپنی طاقت تیار کر کے دیکھو کیسے دوبارہ مکے میں گھسائے ہیں اور قریش کو کیسے دبا کے رکھ دیا ہے، یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا بھی ہم اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ بدیل بن ورقہ اور عروہ بن مسعود آئے یہاں پر۔ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا، ابو جہل تو بدر میں مارا جا چکا تھا، سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ عثمان آپ عمرہ کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار عثمان بڑا خوش قسمت ہے، ہم سب سے پہلے اس نے طواف بھی کر لیے، حجر اسود کو بوسے بھی دے لیے، عمرے بھی کر لیے، طواف بھی کر لیے، بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے عثمان کے دل میں میری محبت اس قدر بھر دی ہے، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ پھر یہی ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ آپ کر لو، عمرہ کر لو، طواف کر لو، حجر اسود کو بوسے دے لو۔ کہا جب تک میرے محبوب نہیں آئیں گے عثمان طواف کرنا گناہ سمجھتا ہے، میں نہیں کروں گا طواف جب تک میرے آقا نہیں آتے۔ سرکار جے نہ ہوویں میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں، عاشق دے دل تے کتنا ہے عشق مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان با یادا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ میں نہیں کرتا عمرہ، انہوں نے کہا جی واپس نہ جانے دو۔ ادھر سے مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 1400 صحابہ کو 1500 صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ ہمارے قاصد کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے، میں محمد ہاتھ بڑھاتا ہوں، تم میں سے ہر شخص میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے کہ جب تک ہم عثمان کا خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بیعت شروع کی، ایک آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بیعت فرما رہے تھے، پتہ چل گیا کہ عثمان زندہ ہے۔ فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا، فرمایا اس بیعت میں عثمان بھی شریک ہے۔ اللہ نے اس بات کو سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے محبوب جو صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ بظاہر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے آپ کا ہاتھ، درمیان میں آپ کے صحابہ کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ۔ بھئی اللہ کا ہاتھ کیسے؟ اگر ہاتھ نہ ہو تو بندہ محتاج ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف احتیاج لازم آتی ہے، تو اللہ کا ہاتھ کیسے؟ فرمایا کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی نے فرمایا نا، وہ کسی انسان نے تو نہیں کہا، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور پھر اگلا جملہ اللہ نے فرمایا جو حد کو توڑے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور سنو روئے زمین پر رہنے والے انسانوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جو لوگ بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو جنتی جنت میں جائے گا، اور ہر نعمت میسر ہو جانے کے بعد اللہ پوچھیں گے اور کوئی چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ سب کچھ تو نے عطا فرما دیا، ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو ہم نے دل میں خواہش کی وہ تو نے پوری کر دی، اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے پوچھو اپنے علماء سے، بتایا جائے گا کہ اللہ سے اللہ کی رضا مانگو۔ جب اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے تو بندہ کہے گا یار اصل نعمت بھی یہی تھی، ورضوان من اللہ اکبر۔ کسی کا محبوب روٹھا ہوا ہو تو نہ اس کو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی موسم خوشگوار موسم ہوتا ہے، نہ اس کو کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان کر دے کہ میں تجھ سے خوش ہوں، پھر تبتی دوپہر میں بھی وہ کہتا ہے کہ موسم بڑا سہانا ہے، موسم بڑا اچھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔
اور اس کائنات میں فقط وہی انسان صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہمیں نہیں پتہ ہم سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، ہم اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے محبوب جو صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد بدیل بن ورقہ، عروہ بن مسعود آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کوئی لڑائی نہیں کریں گے، ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس چلے جائیں، یہ جو آپ کے ساتھ غریب غربا غلام لوگ آئے ہیں نا یہ آپ کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، یہ بھاگ جائیں گے، یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، قریش سے آپ کہاں لڑ سکتے ہو؟ ابھی آپ بولے نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق بول اٹھے ہیں، فرماتے ہیں عروہ منہ سنبھال کے بات کر، ہم وہ نہیں ہیں کہ موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑ لو، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے، ہم اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آئے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ دیکھتے ہیں کہ عروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کو یوں ہاتھ لگا کے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ پیچھے ہٹا تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، یہ کیا بے ادبی ہے؟ یہ عروہ واپس جاتے ہیں، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ محمد سے صلح کر لو، میں نے دیکھا جب وہ وضو کرتے ہیں کہ ان کے وضو والا پانی ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت تو دلوں پر ہے، ان کا کوئی بال اگر ٹوٹ جائے تو وہ بال کو نیچے نہیں گرنے دیتے، تم ایسی قوم سے کہاں مقابلہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا، جو حدیبیہ کی شرائط تھیں وہ دی گئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شرائط کیا تھی، اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال عمرہ کرو گے، دوسری شرط کیا تھی اگر کوئی مکہ سے آئے گا مسلمان ہو کر تم واپس کر دو گے، اور تمہاری طرف سے اگر کوئی بندہ کافر ہو کر مرتد ہو کر ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا برحق نبی ہوں، کیا اللہ موجود نہیں ہے؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم حق پر ہیں، پھر یہ ہم دب کر شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کوئی بہتر راہ اور سبیل نکالیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر حالات بظاہر تمہارے خلاف جا رہے ہوں تو مایوس مت ہونا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تو سہیل بن عمر کہتا ہے ہمیں کیا بتائیے رحمان اور رحیم کیا ہے؟ جیسے ہم پہلے لکھا کرتے تھے بسمک اللہم وہ لکھو، آپ نے فرمایا بسمک اللہم لکھو، ھذا قاضا من محمد الرسول اللہ، اس نے کہا محمد رسول اللہ کو تو ہم نہیں مانتے، اگر مان لیتے پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، ہم تو محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی امحو یا علی، علی اس کو مٹا دو، یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول کر آپ نے خود وہاں پر کاٹ دیا اور فرمایا کہ اب لکھ دو محمد بن عبداللہ، دستخط نہیں ہوئے۔ اتنے میں سہیل بن عمر کا بیٹا بیٹوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں 6 میل کا سفر گھسٹتا ہوا اور آ کر پکار کر کہتا ہے مسلمانوں مجھ پر ظلم و ستم کے انتہا کر دی، آج میں قید سے بھاگ کے آیا ہوں، خدا کے لیے اس ظلم سے مجھے نجات دلاؤ۔ جیسے آج ہماری بہن عافیہ کہہ رہی ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس ظالموں سے یا مجھے نجات عطا فرما یہاں سے نکال، وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا، یا ہمارے لیے کوئی مددگار ہی بھیج دے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھیج دے یا کوئی محمد بن قاسم ہی بھیج دے۔ آج وہ ابو جندل بھی اسی طرح مسلمانوں سے جب پکار کے کہتے ہیں تو مسلمان دیکھتے ہیں جذبات بھڑکتے ہیں، قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو جندل واپس چلے جاؤ، اللہ تیرے لیے کوئی راہ نکالیں گے، میں وعدہ کر چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ وفا کرے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ بہرحال حضرت ابو جندل کو واپس بھیجا گیا،
پھر حضرت ابو بصیر کا ایک واقعہ ہے، انہیں بھی واپس بھیجا گیا۔ پھر اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ یہ مکہ والے خود آئے کہ ان لوگوں کو جو آپ سے، جو ہماری طرف سے مسلمان ہو کر آنا چاہتے ہیں، آپ انہیں پناہ دے دیں، اپنے اس معاہدے میں شامل فرما دیں۔ یہ الگ سے ایک داستان ہے۔ بہرحال صلح حدیبیہ ہمارے لیے بے شمار سبق اور عبرتیں اس میں ہیں کہ مسلمان پر اگر کوئی مشکل حالات آئیں تو وہ کس طرح انہیں ڈیل کرے، کس طرح ان کو سنبھالے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ جو ہدی کے ہم جانور لائے ہیں انہیں ذبح کر دو۔ صحابہ کو دکھ اور رنج کا عالم یہ تھا کہ کوئی اٹھا نہیں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے انہیں حکم دیا ہے، کوئی اٹھا ہی نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دم بخود ہیں، انہیں ہوش نہیں ہے، آپ اپنا حلق کروائیں، آپ اپنا جانور ذبح فرمائیں، یہ خود ہی اٹھ پڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حلق فرمایا، اپنے سر مبارک منڈوایا اور اپنے جانور کو ذبح فرمایا، تو صحابہ نے جب دیکھا تو سارے اٹھ پڑے اور ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے، ایک دوسرے کے سر کو مونٹنے لگے، جانوروں کو ذبح کرنے لگے۔ پھر اگلے سال عمرۃ القضاء ہوا، اس میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدی کے جانور ساتھ نہیں لے کر گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔